اگر دیکھیں فار ایگزامپل یو ہیو اے اسمال چائلڈ اینڈ ہی ہیز این ایکسیڈنٹ اینڈ ہی ڈائز، آپ کو اس زندگی میں تو نہیں پتہ لگے گا کہ اللہ کا کیا پرپس تھا یہ آپ کے اوپر سورو لانے کا. یا if you have a child who's retarded and you are spending the rest of your life looking after a retarded child, again you will not know till you die and face Allah and say, Allah, why did this happen to me? So یہ مجھے جو آپ کہتے ہیں purpose of construction اللہ کی، یہ سب صحیح ہے, but that means in this life we don't have the answers. That is precisely the reason why we say that it is a matter of faith. If we could simply meet God and ask him, then we won't be calling it faith, we'd be calling him a first-hand information from the creator himself. Like I met him and I said, why did you do this? For instance, جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے سورہ کہف میں جو بیان ہوا ہے، وہ اصل میں اس چیز کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا حضرت موسیٰ کو، ایک ایکسپیرینس کرایا کہ یہ بات، اور مسلمانوں کو بتایا گیا، وقت کے مسلمانوں کو. جب سورہ کہف مکی سورہ ہے، بڑی مشکل میں لوگ موجود ہیں، قرآن مجید نے ایک بڑی کلیئر ان ایکویوکل بات کر دی ہے، بڑا سٹریس دے کے کر دی ہے کہ یہ پیغمبر اب دنیا میں جو آ گیا، اس کے نتیجے میں لازماً نہ ماننے والے جو ہیں ان کا برا معاملہ ہو جائے گا، اور لازماً جو اچھے ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوگا. یہ پریڈکشنز آ چکی. معاملات اس طرح کے ہیں کہ اپیرنٹلی ایوری تھنگ از گوئنگ اگینسٹ دیز پریڈکشن، اور چیزیں جو ہیں وہ کفار کی بہتر نظر آ رہی ہیں اور مسلمانوں کی جو ہیں وہ مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ ٹائم ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور قحط کا بھی معاملہ ہو گیا تھا، اور بڑے دیر تک ان کو کھانے پینے کی بھی مشکل ہو گئی مسلمانوں کے لیے. تو یہ ٹائم آپ اس طرح سے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، یہ وعدہ کر دیا ہے، اور لوگ جو ہیں پیغمبر کی موجودگی میں اس مشکل سے گزر رہے ہیں. تو یہ واقعہ سنایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو کس طرح سے ہوتا ہے. وہ آپ واقعہ سورہ کہف میں دیکھ سکتے ہیں، وہ جس کو بڑا مشہور جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ جسے کہا جاتا ہے. آئی تھنک دیٹ اٹ از اے پارٹ آف حضرت موسیٰز ایجوکیشن، جو اس کے اندر جو حکمت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر اپنے آپ کو راضی رکھنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ جو برائی ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ، وہ کسی بڑی برائی سے بچا لیتے ہیں. یہ صرف ایک ریزن بتایا گیا، ہزاروں ریزنز ہو سکتے ہیں. آپ امیجن کرتے جائیں اور وہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو کس طرح سے ہم، ایک چھوٹا بچہ ہے، بڑی بڑی دعاؤں کے بعد اس کو حاصل کیا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اگر نہیں دی ہے تو کل یقیناً ہم پوچھ سکیں گے. آج اس کا تعلق ہمارے فیتھ سے ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں، اسی وجہ سے اس سوال پر اینڈ کیا جی میں نے، دیٹ ہاؤ ڈو یو کنسٹرکٹ دیز ایونٹس. جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو اصل میں یہ فیتھ کی پریکٹس کرنے کا موقع بھی ملے گا. اگر میرا فیتھ ہے، مثال کے طور پر آپ بچپن سے کس طرح دیکھتے آ رہے ہیں اس طرح کے واقعات کو، یہ ابھی سیلاب آیا، ہاؤ ڈو یو سی دس، کس طرح ہوا، کیا ہوا، اور اگر فیتھ ہو تو پھر آپ کس طرح دیکھیں گے. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ بینگ ایبل ٹو آسک گاڈ ٹوڈے. اگر یہ ہو پاتا تو پھر تو میں اس کو فیتھ کہتا بھی نہ، اور شاید کوئی بھی نہ کہنے کی ضرورت ہوتی. لیکن آج ہمیں فیتھ کہنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے